نظائر میڈیا گروپ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سندس فاؤنڈیشن۔ اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی۔ سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا۔ دیگر اشتراک میں شامل ہیں رحمان فاؤنڈیشن، پری ڈائلسس کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ، بیسٹ نیشن آرگنائزیشن، ادارہ بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن نوجوانوں کو مفت پروفیشنل ٹریننگ دینے کے ساتھ روزگار کی فراہمی میں بھی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین آپ سب کو نظائر نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارشین خالد۔ ناظرین آپ سب کو رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار پھر سے بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم 8واں روزہ آپ سب کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ پہلا عشرہ اختتام ہونے میں تقریباً 2 دن رہ گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے مکمل مہینے کو بہت ہی اچھے طریقے سے اور زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک ابھرتا ہوا اور نیا موضوع ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور و معروف ثنا خواں ہوتے ہیں جن سے ہم خوبصورت نعتیں سنتے ہیں، اور ایک عالم دین موجود ہوتے ہیں جن سے ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین آج کا ہمارا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی مال میں کمی ہونے لگے یا محسوس ہو کہ تمہارے مال سے برکت اٹھ گئی ہے تو اللہ سے تجارت کرو، یعنی اللہ کی راہ میں بانٹنا شروع کر دو، صدقہ دو، وہ چاہے مال کا ہو چاہے وہ صحت کا ہو۔ غریبوں کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کرو، پھر دیکھو کہ تمہارے مال میں کس طرح سے برکت پڑتی ہے اور تمہارے مال میں کس طرح سے اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میری راہ میں 1% خرچ کرو تو میں اس کے بدلے 10 گنا بڑھا کر تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کون سے لوگ ہیں جو مشکلات میں ہیں، ہمارے ہمسائے میں کون سے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کے گھر میں رزق کی کمی ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں اتنی استطاعت دی ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے دوست احباب کی مدد کرنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دینے والوں میں بنایا ہے۔ تو اس چیز پر جو دین و دنیا کے لحاظ سے تمام معاملات ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ آپ کا تعارف کرواتی چلوں اپنے مہمانوں سے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت ثنا خواں محمد منیر چشتی موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ انہی کے ساتھ پاکستان کے مشہور و معروف جن سے آپ کی ملاقات پہلے بھی ہو چکی ہے، سید ہیں ماشاءاللہ اور عالم دین ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، سید ظہور اللہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سر خیریت سے ہیں؟ آج کا موضوع ہم نے بڑا چن کے نکالا ہے کیونکہ اس کی بڑی ضرورت ہے، بڑی اشد ضرورت ہے کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو صدقے کے بارے میں خیالات ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، اس کے بارے میں مجھے اور میرے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ نظائر میڈیا گروپ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سندس فاؤنڈیشن۔ سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے 10 بڑے شہروں میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے۔ اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی۔ سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ المولانا العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، اور حضور کا احسان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ رب العالمین سے ملایا ہے۔ دنیا اور آخرت جو ہے ہماری سنواری ہے، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی آپ ہی سے امید ہے بلکہ یقین ہے۔ تو
آپ ہی کے توسل سے یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، بے شک بے شک رحمتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہی سب کا ہونا ہے۔ بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے ہی رب کریم نے سارے معاملات اور ساری عطائیں اور سارے کرم نوازیاں، رحمتیں، برکتیں، نعمتیں جو ہے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین سبحانہ تعالی نے، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کروں گا جزاک کہ اللہ، آپ نے ہمیں جو ہے پھر یاد کیا۔ اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے آمین، آمین۔ اور ساری ٹیم کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے دیے ہوئے رزق سے جو ہے میری ہی راہ میں خرچ کرو۔ بے شک تو رب کریم ہی عطا فرمانے والا ہے سب کو، بے شک، کوئی شک نہیں۔ اور بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرمایا واللہ یعطی انا قاسم، کہ ارشاد فرمایا کہ رب جو ہے مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان تو اللہ۔ کائنات میں جو بٹ رہا ہے یہ عطائے خدا ہے اور عطائے مصطفیٰ صلی بے اللہ علیہ شک، وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے بڑا سخی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس نے یہ سب کچھ سب کو عطا فرمایا ہے۔ بے شک اور اس کے بعد جناب رحمت کائنات، وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ سخاوت میں سے سب سے بڑی سخاوت جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے قاتل کو جو ہے وہ معاف کر دینا۔ اللہ، ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے 21 سال جو ہے وہ کفار مکہ نے جو ہے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں اور نعوذ باللہ۔ آپ کو جو ہے طرح طرح کی پریشانیوں سے، بلکہ مکہ شریف میں جو ہے 2 گروہ تھے، کافر تھے اور مسلمان تھے، اور مدینہ شریف میں تیسرا گروہ جو ہے منافقین کا بھی تھا۔ وہاں بھی ان منافقین نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کو پریشان رکھا۔ اللہ، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ رہے یہ مکہ کے لوگ، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، ہاں جی، سبحان تو اللہ۔ یہ بہت بڑی سخاوت ہے بے آقا شک، حضور نبی کوئی شک رحمت نہیں۔ السلام کی۔ ہاں جی، تو سب سے بڑی سخاوت یہی ہے کہ اپنے قاتل کو معاف کرنا، اور آقا حضور نبی رحمت علیہ السلام نے اس دن سب کو جو ہے معاف کر دیا کہ آج تمہارے اوپر جو ہے کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے۔ ہاں جی، سب کو جو ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کے قاتلوں کو بھی حضور کو بڑا پیار تھا اپنے چچا سے۔ ہاں جی، تو جناب ہندہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ابو سفیان کی بیوی ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی، حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہیں، ان کو بھی حضور نبی رحمت علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ ہاں جی، جنہوں نے یعنی آپ کے وہ کلیجہ جو ہے چبایا، سبحان اللہ، ہاں سبحان جی، اللہ، اور سبحان اللہ۔ ہونٹوں کو اور کانوں کو جو ہے کاٹ کاٹ کے جو ہے اپنے گلے میں ہار جو ہے بنایا۔ آقا حضور نبی رحمت علیہ السلام نے سب کو جو ہے معافی عطا اور ہم اتنا چھوٹا سا ظلم نہیں بھولتے، ہم سے بھولا ہی نہیں جاتا۔ نہیں بھولا جاتا۔ تو سب سے بڑی سخاوت جو ہے یہ سنت جو ہے ضروری ادا کرے۔ آج کل جو ہے ہمارے گھروں میں یہی مصیبتیں، پریشانیاں اسی لیے ہماری بڑھ رہی ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے یہ معافی والا جو ہے وہ تصور ہی نہیں ہے۔ جبکہ حضور پاک نے فرما دیا کہ صلی اللہ اگر علیہ تمہیں کسی کے آگے جھک جانے سے تمہاری عزت میں کوئی کمی آ جائے تو مجھ سے لے لینا۔ بالکل اسی پھر بھی طریقے ہم سے دیکھیں ان چیزوں میں کتنا پیچھے ہیں۔ جی ہاں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی زندگی پاک جو ہے ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے لیے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، خود بھوکے رہ کر حضور نے جو ہے امت کو جو ہے کھلایا۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب فرمایا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مہربانیاں، اور رب کریم پھر ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ ہاں جی، کوثر کا مالک ہم نے آپ کو بنایا ہے، اور ساتھ ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
حبیب آپ کی بارگاہ میں کوئی آئے نا، وہ جو بھی مانگے اس کو عطا کرو، جھڑکنا تک کسی کو نہیں ہے، آپ یہاں کمی کسی شے کی نہیں ہے۔ سبحان تو اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ بے ہے۔ شک۔ شہر کی مثال اس لیے آپ نے ارشاد فرمائی کہ شہر سے ہر چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے، ہاں جی، تو حضور نے فرمایا بھی سب کچھ ملے گا، لیکن آنا جو ہے علی کے علی دروازہ ہے نا، دروازے سے آنا پڑے گا، سبحان چوروں اللہ، کی طرح، سبحان ڈاکوؤں کی طرح جو ہے، یا دیواریں پھلانگ کے جو ہے تم نے نہیں آنا، بلکہ ہم سب کچھ دیں گے۔ تو صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خیرات کرتے نا، جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، سبحان اللہ، آندھی کی طرح حضور جو ہے سب کو خیرات سبحان فرماتے اللہ، ہیں۔ سبحان ہاں جی، اللہ، حضرت بہت خوب، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ سے حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن چادر بچھائی گی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 80,000 درہم جو ہے اس کے اندر ڈالے، اللہ، اور یہاں تک فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے خود جو ہے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا۔ ہاں جی، اللہ اکبر، یعنی اتنا صحابہ پاک نے، آپ وہ خندق والا واقعہ جو ہے خود دیکھ لیں۔ ہاں جی، تو آقا آج کل حضور فلسطین کا دیکھیں، فلسطین ہمارے سامنے کیا حال کربلا ہو رہا کا ہے، بالکل صحیح بات ایک ہے، نمایاں واقعہ جی ہاں، ہے، نمایاں واقعہ ہے، اور ہمیں اس موضوع کو دبا کے بالکل نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں بہت زیادہ ڈسکشن کرنی چاہیے، بلکہ ہم تو ان کو دینا کیا، ادھر جو ہے ان کے وہ اسرائیل کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ہاں جی، وہ بھی ہم جو ہے ان سے بھی باز نہیں آ رہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے آج بھی دیکھیں تو KFC میکڈونلڈ کے آگے رش لگے ہوئے جی، ہیں، اسی طرح، اور پتہ میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم وہاں پر ہوتے تو کیسے گزرتے ہیں ہمارے حلق سے یہ نوالے، میکڈونلڈ کے، KFC کے یہ بوتلیں اور جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، تو اس چیز سے ہمیں لازم بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے کبھی بھی گھبرانا نہیں، انشاءاللہ آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں اس موضوع پہ۔ نیکسٹ سوال میں آپ سے کرتی ہوں، تو ہمارے ساتھ منیر بھائی موجود ہیں، ان سے گزارش کروں گی کہ خوبصورت سا کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ شبہ رحمان فاؤنڈیشن شاندار خدمت کے 20 سال، جس کے فری ڈائلیسس سینٹرز پاکستان کے بڑے شہروں لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، جہلم، سیالکوٹ، سرائے عالمگیر اور مانسہرہ میں گردوں کے نادار مریضوں کو مفت ڈائلیسس کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ رحمان فاؤنڈیشن اب تک 2.5 لاکھ سے زائد مفت ڈائلیسس کر چکا ہے۔ رحمان فاؤنڈیشن میں ہر ماہ 5,000 سے زائد مفت ڈائلیسس کیے جا رہے ہیں۔ سالانہ اخراجات کا تخمینہ 12 کروڑ سے زائد۔ رحمان فری ڈائلیسس سینٹرز میں 100 ڈائلیسس مشینوں کے ذریعے روزانہ 200 سے زائد مریضوں کے مفت ڈائلیسس کیے جاتے ہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں گردوں کے مریضوں کی مدد کیجیے اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیے۔ اب اپنی زکوٰۃ اور عطیات پاکستان بھر میں موجود حبیب بینک کی کسی بھی برانچ میں آن لائن اکاؤنٹ نمبر 00427900088803 بنام رحمان فاؤنڈیشن جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ اپنے عطیات رحمان فاؤنڈیشن ہیڈ آفس 134G ماڈل ٹاؤن لاہور بھی بھجوا سکتے ہیں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام غلام سبحان ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ
سے پھر میری دنیا میں شام سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جام، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جام، کبھی جون کی گلی میں قیام سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہو جائے، کبھی جون کی گلی میں قیام ہو جائے۔ اور شعر دیکھیے گا، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں بے شک، بے شک، بے شک، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند کام ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سبحان اللہ، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ آمین ثم آمین، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، میرا پسندیدہ کلام، ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ بس دل کرتا ہے بندہ اڑ کے چلا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بارہا بار مکہ پاک مدینہ پاک کی حاضری ہمارے نصیب میں لکھ دے، ہمیں اس قابل کر دے، ہمیں اتنا نیک بنا دے کہ ہر سال ہم ان کے در پر غلام بن کر جائیں۔ کہتے ہیں نا کہ جو نہیں گیا وہ ترستا ہے، اور جو ہو کر آیا ہے نا وہ تڑپتا ہے۔ وہ منظر آنکھوں کے سامنے سے ہٹانا یا بھلانا ناممکن سی بات ہے۔ جو ایک بار دیکھ آیا ہے اس کے دل کی تو حالت جان ہی نہیں سکتا کوئی۔ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کا جو ماحول ہے وہ بڑا ہی بہترین بنا دیا ہے، بڑی خوبصورت آواز دی ہے اللہ پاک نے آپ کو۔ اللہ پاک آپ کو اس ذکر کا اجر بھی عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے صدقہ کی، تو حضور صدقہ کتنی قسم کا ہوتا ہے اور سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ ادارہ بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن نوجوانوں کو مفت پروفیشنل ٹریننگ دینے کے ساتھ روزگار کی فراہمی میں بھی بھرپور مدد کر رہا ہے، اور پاکستان بھر میں اپنے رحمان فری ڈائلسس سینٹرز میں گردوں کے ہزاروں مریضوں کو مفت ڈائلسس کی سہولت فراہم کرنے میں بھی ان کی مدد کر رہا ہے۔ ادارہ BLO یتیم بچوں کی کفالت اور تعلیم کے لیے ہر شہر میں دارالرحمت کا قیام عمل میں لانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اب اپنی زکوٰۃ اور عطیات پاکستان بھر میں موجود فیصل بینک کی کسی بھی برانچ پہ آن لائن اکاؤنٹ نمبر بنام بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن جمع کروا سکتے ہیں۔ سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ تو پیارے آقا حضور نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا۔ سبحان اللہ، ہاں جی، اگر تم گھر والوں کو ہی نہیں سنبھال سکتے تو باہر کیسے سنبھال؟ ایسے ہی ہے، بے شک۔ آپ جس طرح فلسطین کی بات کر رہے تھے، آج تو لوگ جو ہے یہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس جو ہے یہ جتنے بڑے ہوئے ہیں سینٹر وغیرہ وغیرہ جو ہاں جی ان میں جا کے چھوڑے، یعنی ماں باپ جو ہے وہ پالتے پوستے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں،
اور وہی مائی باپ جو ہے ان کے لیے بھاری پڑ بوجھ جاتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ ہاں جی بوجھ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ان کو سنبھالنے کا ثواب کتنا ہے یہ ہم اور آپ جانتے رب نہیں ہیں۔ ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جی رب کریم کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، بے شک لیکن ان کو رب نے اپنی صفات میں شریک رکھا ہے کہ یہ چھوٹے رب ہیں، اللہ، یہ راضی ہیں تو میں راضی ہوں، ورنہ تمہاری کوئی نماز روزہ جو ہے حج زکوٰۃ، تو عالم ہو مفتی ہو کچھ بھی ہو، یہاں تک صحابی بھی ہو تو پھر بھی رب کو قبول نہیں۔ اللہ، ہاں جی حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ جو ہے وہ سامنے حدیثوں میں بڑا مشہور واقعہ ہے آپ کا۔ ہاں جی تو باہر کیا جو ہے بہترین صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال جو ہے ان کو، اور باقی جو ہم پہ فرض ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، جن کے پاس مال اتنا اللہ نے دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ خرچ کریں۔ بالکل، ہاں جی جو صاحب اور استطاعت ہیں۔ پھر جو آیت کریمہ کا وہ حصہ جو میں نے تلاوت کیا، رب یہ فرماتا ہے میرے دیو اسے دو یار، بالکل بالکل، اتنا کریمی ہے اس کی۔ سر جی ہم تو خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی خالی ہاتھ ہی جانا جانا ہے، بس یہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں اور اللہ کی راہ میں ہی وقت یعنی کرنی ہے۔ پھر وہ ارشاد فرماتے یعنی قرض حسنہ جو ہے مجھے دے دو یار، اللہ، اللہ کریم عطا کر کے پھر فرماتا ہے مجھے قرض حسنہ دے دو، سبحان اللہ، اور قرض حسنہ دو گے تو انشاءاللہ یہاں 10 دنیا اور 70 آخرت میں، اور آج کل تو جو ماہ رمضان پاک ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہاں اجر ہی اجر اتنا زیادہ ہے، 70 گنا بڑھا ہاں دیا 70 گنا بڑھا، اس سے بھی زیادہ وہ دے سکتا ہے، بے شک بے شک، اس کی شان ہے۔ ہاں جی یہ تو ایک ویسے ہمارے سمجھانے کے لیے نا، وہ چاہے تو جتنا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ ایک ایک نیکی سے بخشنے والے واقعات سنے ہیں، جتنے مرضی گناہ کرو، ایک نیکی جو اللہ کو پسند آ گئی، ایک ادا جو اللہ کو پسند آ گئی، بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا بلال مٹھی کو بند نہ کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا پیچھے دینے والے نے بند کر لی تو کدھر جاؤ؟ اللہ، ہاں جی اللہ، تو آپ دیکھیں جہان میں پھر کے دیکھیں، پرانے وقتوں میں جو ہے نا کنویں ہوتے تھے جن سے پانی نکالا جاتا تھا، ہاں جی وہ کنویں کا پانی جتنا وہ لوگ نکالتے تھے رب اتنا اور بڑھا دیتا تھا وہ۔ ہاں جی آج بھی کئی کنویں ہیں جو پانی نہیں دیتے، لیکن ان کا پانی جو ہے وہ کھڑا کھڑا خراب ہو گیا ہے، بدبودار ہو گیا ہے۔ ہاں جی یعنی کہ رب کو یہ چیز پسند ہی نہیں۔ ہاں جی اللہ جو ہے وہ سوم لوگ جو ہے نا کنجوس قسم کے، بخیل قسم کے، ان کو پسند نہیں کرتا، ان سے یاری نہیں لگاتا۔ اللہ کی یاری جو ہے وہ سخیوں کے ساتھ ہے، خود سخی ہے اور سخیوں کو جو ہے پسند کرتا ہے۔ ہاں جی آپ دیکھ لیں جتنے لوگ ہیں، ہاں جی حضور سیدنا غریب نواز، میرے سخی لاجپال داتا غریب نواز کی کیا شان ہے، اور 24 گھنٹے جو ہے لنگر بانٹا جا رہا ہے، 1000 سال ہونے کو ہے اور ابھی تک جو ہے لنگر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ سبحان اللہ، اللہ اور جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ یہ مال جو ہے نا ان کو قبر میں بھی اور حشر میں بھی یہ سانپ کی صورت میں جو ہے ان کو اللہ بہت بڑی وعید ہے اس کی۔ ہاں جی تو یہ اللہ والے جو ہے، میں اپنے حضور سیدنا قبلہ عالم پیر مہروی شاہ صاحب کے ایک ہی صاحبزادہ تھے، حضرت بابو جی سرکار پیر سید غلام محی الدین گیلانی گولڈا شیفا۔ آپ غالباً 71 میں جا کے نا ہمارے پاکستان کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا بھائی جتنا بھی تمہیں یہ غلہ چاہیے نا ہمارے گولڈا شیف سے آ کے لے جاؤ۔ اللہ، اور لوگوں نے اعتراض کیے، کئیوں نے آپ کے ہوتے ہوئے تو کہا جی حضور یہ لوگ جو ادھر ادھر سے آئے پشاور کے لوگ ہیں یا پنڈی میں جتنے بھی لوگ ہیں ٹھیا لگاتے ہیں نا، ٹھیا بولتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا ریڑیوں پہ یہ مال، تو وہ شام کو جو ہے لنگر جو ہے ادھر کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، تو یہ تو سنگیوں کے لیے جو سنگی مہمان بن کے آتے ہیں یہاں، حضرت بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمانے لگے او سنگیو یہ دسو اے بندے کندے نے؟ آپ اپنی زبان ہے اوے بندے کندے نے؟ اوے حضور بندے تے رب دے نے، فرمایا تے لنگر کیندا ہے؟ لنگر بھی تو رب دا ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جہاں بھی آپ جائیں، کسی آستانے پہ آپ جائیں، الحمدللہ رب العالمین 1000 سال داتا صاحب کو، بابا صاحب کو تو 800 سال ہونے والے ہیں۔ ہاں جی حضور غریب نواز خواجہ کے وہ 1000 مڑ کی دے گئے، وہ کتنی بڑی ہے، وہ سیڑھیاں لگا کے جو ہے اسے نکالتے ہیں۔ تو یہ سارے حضور سیدنا محبوب سبحانی کل پیران دے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں نوافل میں، فرائض میں
तिलावत में, हाँ जी, रोजे में, ये सारी चीजों में वो मजा नहीं है। और अल्लाह का कुर्ब जो है, जो जितना जल्दी जो है खैरात बांटने में होता है ना, सुभान अल्लाह, उतना इन चीजों से नहीं कुर्ब हासिल होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते मैं सब कुछ करके जो है मैंने देखा है, लेकिन जो मजा जो है लोगों को खिलाने में है ना, ये कुर्बा है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन का। हकूकुल इबाद पूरे करने हैं ना, हकूकुल अल्लाह के बंदों को राजी जी करने, हाँ, अल्लाह राजी ये है। कुर्बा है, ये अल्लाह का कुर्बा है, सारे के सारे लोग जो है उसके, इसलिए जो अल्लाह वाले जो है इन्हीं से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। और जो अल्लाह के बंदों से प्यार करता है, रब उससे फिर प्यार जो है वो शुरू करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत जी, खूबसूरत आपने अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी, गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो प्रोग्राम का टाइम है वो एंडिंग पर है। अपने नाजरीन से भी इजाज़त चाहूँगी और आप दोनों का भी शुक्रिया अदा करूँगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। मुझे, मेरी टीम को, मुल्क पाकिस्तान को और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नज़ायर मीडिया ग्रुप रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए हमारे साथ ताउन किया है सुंदर्स फाउंडेशन। इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदर्स फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। दीगर इश्तराक में शामिल हैं रहमान फाउंडेशन, प्री डायलिसिस करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा, बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इदारा बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नौजवानों को मुफ्त प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के साथ रोजगार की फराहमी में भी भरपूर मदद कर रहा है।